پاکستان کیوں ایک دم سے اپنی انڈسٹری ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے؟ انڈسٹریلائزیشن ہمارے ہاں جس طرح ہونی چاہیے تھی 80s 90s 2000s ہم اس میں بہت لیگ کر رہے ہیں. ایون اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لیں اس میں بھی لیگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح انسینٹیوائز نہیں کیا گیا. تو ہم بھی وہی لوگ ہیں جو بنگلہ دیش میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا انڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ انڈسٹریلائز کر گئے, وہ اپنی آئی ٹی کو آگے لے گئے. ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک IMF کے شکنجے میں فائنینشیل ایشوز کا بہت زیادہ سامنا ہے, لیکن سر یہ ہماری اپنی کی کرائیاں. ناؤ اٹس میک اور بریک ٹائم. پاکستان میں کیا ہو گیا, گیس 800-900% بڑھ گئی ہے. آگے کہتے ہیں کہ جتنا بجلی مہنگی اتنی گیس بھی مہنگی ہو جائے گی. یہ باہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یہاں ہو رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ انڈسٹری کے لیے اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ ہم نے پچھلے سر 20 سالوں میں CNG کا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنایا, اینڈ جو چیز ہمارے پاس زمین کے نیچے آہستہ آہستہ ڈوینڈل کر رہی تھی اور ہم اسے ایکسپلور بھی نہیں کر رہے تھے اور ڈپلیشن میں تھی, ہم نے وہ ساری کی ساری CNG میں اڑا دی. کچھ سٹڈیز شو کرتی ہیں کہ 2033 تک یہ ختم ہو جانی ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے وہ شاید 2028 سے 30 کے درمیان میں رن آؤٹ کر جائیں, کیونکہ نہ ہم آئل کے کوئی میجر پروڈیوسر ہیں, نہ ہم کوئی گیس کے میجر پروڈیوسر ہیں, نہ ہماری کوئی اتنی وائبل یا اٹریکٹیو ڈرلنگ پالیسی ہے. اس ملک میں کوئی 30 سے 32 انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی تھیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی, وہ اس وقت ساری کی ساری پیک اپ کر کے جا چکی ہیں. ان 76 سالوں میں جو آپ نے صرف منگلا تربیلا یعنی ایک, تو آپ کو کس نے روکا تھا باقی ڈیم بنانے سے؟ 76 سال ہم کیا سوتے رہے ہیں بحث قوم؟ آپ نے 30 یا 35 سال لگا دیے نیلم جیلم بنانے میں. تو سر یہ سارے قصور ہمارے ہیں جو ہم باہر کی دنیا کو الزام دیتے رہتے ہیں جی یہ سازش ہوگی وہ ہوگی. آئی تھنک ہم انٹلیکچولی کرپٹ ہیں. مہنگی بجلی, امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی, آگے ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس کو کم کریں. اس گیپ کو, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا WTI ٹاکس. پاکستان میں آج کل جو اکانومی کا تھیم ہے وہ ہمیشہ کی طرح اچھی لحاظ سے یا برے لحاظ سے فارچونیٹلی انفارچونیٹلی از ان ووگ دیز ڈیز. تو اکانومی کے اندر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از دا رول آف انڈسٹری. اور پاکستان کی اگر آپ اکنامک ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو سروسز, انڈسٹری اور ایگریکلچر میں ایک اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن ہے. ہم ایگریکلچر سے ڈائریکٹلی انڈسٹریل اکانومی کو چھوڑ کے سروسز سیکٹر کی طرف چلے گئے ہیں. اس کی امپلیکیشنز ہیں, اس کے کچھ کازز ہیں, اس کے کچھ ایفیکٹس ہیں. ان سب کو ڈسکس کرنے کے لیے آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں, ہم اپنی ایکسپورٹس کیسے بڑھا سکتے ہیں, اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹر وچ کنٹریبیوٹس اراؤنڈ 60 to 65% ٹو دی ایکسپورٹ ارننگز آف پاکستان, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. بنگلہ دیش کی ایگزامپل, انڈیا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وی ہیو ود اس این انڈسٹری ویٹرن مسٹر کامران ارشد صاحب. ہی از دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف غازی فیبرکس اینڈ آلسو دی چیئرمین ایپٹما فار نارتھ. ان کا ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی ایکسپیرینس ہے, آئل اینڈ گیس سیکٹر ایکسپلوریشن میں بھی ایکسپیرینس ہے, اینڈ اوور آل انڈسٹری میں جو ان کا ٹائم ہے دیٹ از مور دین 26 years. سو ہی ہیز اے لاٹ آف insider insights to share with us today. Thank you so much sir for taking out time today. اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک میرے لحاظ سے ہے یہ جو کہ کم ڈسکس کیا جاتا ہے اپنی انٹائرٹی کے اندر. سر جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا, اسٹارٹنگ کے اندر جو انڈسٹری کا جو اسکیو ڈسٹریبیوشن ہے, یہ پلیز بتائیں کیونکہ آپ انڈسٹری میں ہیں, what were the reasons کہ پاکستان کیوں ایک دم سے اپنی انڈسٹری ڈیولپ ہی نہیں کر سکا. ساتھ ہی ہم سروسز سیکٹر پہ چلے گئے وچ از ناٹ ایزی ٹو مینٹین. اس میں امپلائمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, بے روزگاری کا ایشو ہے پاکستان میں. تو کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان نے انڈسٹری ڈیولپ نہیں کی اپنی؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. آئی تھنک سر ایک ہمارا نا بحث ملک ہمیشہ ایک لیک آف پروموشن آف کیپٹلزم اس ملک میں رہی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ویتنام میں یا ایون چائنا میں, بنگلہ دیش, انڈیا اور چائنا کی اگر آپ اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ کیپٹلزم کو, ویلتھ کریشن کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیپٹلزم کو, ویلتھ کریشن کو ترجیح نہیں دی گئی یا پرائورٹائز نہیں کیا گیا. اسی لیے ہم سیدھا ایگری سے سروسز کی طرف گئے, کیونکہ سروس ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے. ایگری جو ہے, چونکہ ہم ایک ایگری بیسڈ اکانومی ہے, تو انڈسٹریلائزیشن ہمارے یہاں جس طرح ہونی چاہیے تھی 80s 90s 2000s ارلی پارٹ آف دس ڈیکیڈ, ہم اس میں بہت لیگ کر رہے ہیں. ایون اگر آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کر لیں اس میں بھی لیگ کر رہے ہیں.
دوسری چیز یہ سر کہ جتنی ان کی گورنمنٹس کا فوکس رہا ہے آن انڈسٹریلائزیشن، جتنا انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کو انسینٹیوائز کیا، ہمارے یہاں اس طرح انسینٹیوائز نہیں کیا گیا. اگر انسینٹیوائز کیا گیا ہوتا تو ہم بھی وہی لوگ ہیں جو بنگلہ دیش میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا انڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ انڈسٹریلائز کر گئے، وہ اپنی آئی ٹی کو آگے لے گئے، وہ اپنی سروسز کو بھی ہم سے بہت آگے لے گئے. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا ہم ان سے انٹلیکچوئل وائز یا کیا ہم ان سے اسکل وائز پیچھے تھے یا کوئی ریسورس وائز؟ تو ایسی بات نہیں، ہمارے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی گئی. رائٹ. لیکن سر اب جو پریکٹیکلی یا عام سننے کو ملتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ میں بھی کسی فرینڈ سے پوچھوں یا کس سے پوچھوں جی کیا کرتے ہیں آپ کے والد ہیں، وہ کہتے ہیں بزنس کرنے والے تو کافی بڑھ گئے ہیں. مجھے پرسنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بزنس کرتے ہیں. گاڑیاں بھی اگر آپ دیکھیں باہر آڈیز وغیرہ انٹرنیشنل کار برانڈ زیادہ ہو گئے ہیں، ڈومیسٹک تھوڑے کم نظر آتے ہیں. اپیرنٹلی بڑا اچھا لگتا ہے، پیچھے ایک خاص سیکٹر آف سوسائٹی ہے، لیکن انڈیویجول گروتھ ہوئی ہے. انڈسٹری ایز اے انڈسٹری ایز اے جو باڈی ہوتی ہے وہ گرو نہیں کر پائی. اس میں ویلتھ کریشن میرے خیال سے سب چاہتے ہیں کریں. اس کے علاوہ کیا ریزن ہے؟ کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہیں ہماری، کوئی ہنڈرنسز رہی ہیں؟ تھوڑا سا آئی تھنک اس میں ہم اس چیز پہ چلتے ہیں کہ دیکھیں ہماری 2008 سے لے کے آج تک آپ اپنا کمپیریزن ود بنگلہ دیش کر لیں. ٹھیک. 2008 میں ہماری تقریباً $8.5-9 بلین کی ایکسپورٹ تھی. بنگلہ دیش کی بھی اتنی ایکسپورٹ تھی. 2008 سے 2023 تک بنگلہ دیش وینٹ فرام $8.5-9 بلین کی ایکسپورٹ اپ ٹو $47 بلین کی ایکسپورٹ. ہم 2008-9 سے $8.5-9 بلین کی ایکسپورٹ سے $19.5 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پیک اور $31 بلین کی اجتماعی ایکسپورٹ. پھر ہم پچھلے سال گر کے $16.5 بلین کی ایکسپورٹ، 3 بلین کا ڈکلائن، اینڈ 31.5 کی جو ایکسپورٹ تھی ٹوٹل وہ 27.5 پہ آ گئی. تو ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ یہ اس ٹائم فریم میں بنگلہ دیش ہر سال $2 سے $3 بلین کی ایکسپورٹ ایڈ کرتا رہا، ہم $2 سے $3 بلین کے قرضے ایڈ کرتے رہے. دوسرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں بنگلہ دیش نہ کاٹن اگاتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پولیسٹر پلانٹ ہے. ہم کاٹن بھی اگاتے ہیں، وی آر دا 4th یا سم ٹائمز 5th لارجسٹ کاٹن گرو ان دا ورلڈ، اور ہمارے پاس 3 یا 4 پولیسٹر پلانٹس میں ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ ڈیپلی انٹروسپیکٹ کرنا ہے کہ ہمارے فیلئرس کیا ہیں. اب آ جاتے ہیں فیلئرس کی طرف. بنگلہ دیش میں بجلی گیس کے ٹیرفس انلیس بڑی کوئی دنیا میں مہنگائی آئی ہو یا جس طرح ریسنٹلی چیزیں سپائک ہوئی ہیں تو اب ان کے کوئی ٹیرفس بڑھے ہیں. ٹیرفس بڑھنے کے بعد بھی وہ کوئی تقریباً 50% ان کا بجلی کا ٹیرف ہم سے کم ہے اینڈ 45% ان کا گیس کا ٹیرف ہم سے کم ہے. 50%. جی. تو سر اگر اتنا ڈفرینشیل ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے یہاں لوگ خوشی سے انڈسٹری میں نہیں جائیں گے. انڈسٹری میں وہ لوگ ہیں جن کی فیملیز 1st, 2nd, 3rd جنریشنز اس میں گھسی ہوئی ہیں، انہی کے آگے پھر جو ہیں بچے وہ پھر آ کے سنبھالتے ہیں. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر 22% پہ انٹرسٹ ریٹ ہے اور آپ کو کوئی بھی AAA ریٹنگ بینک 19-20% دے رہا ہے فکس ڈپازٹ کا جی 1 سال کا، تو کون سا ایسا بزنس ہے جو 1 سال کے اندر آپ کو 20% ریٹرن دے گا، ٹیکس وغیرہ کٹا کے 16-17% ریٹرن دے گا؟ کون ایسا پاگل ہوگا کہ وہ ایک اتنا بڑا پلانٹ لگائے، پھر بجلی گیس کے کنیکشن کے لیے ذلیل ہو، 26-27 ایجنسیز، انوائرمنٹ والے، پولوشن والے، فلانا ٹینگا ٹمکانا، وہ ٹیکسز دے کے وہ سال کے اینڈ تک 16-17% کمائے. سو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی کورلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک IMF کے شکنجے میں فائنینشیل ایشوز کا بہت زیادہ سامنا ہے، لیکن سر یہ ہماری اپنی کی کرائیاں آف دا پاسٹ 25-30 years آف سکسیسو گورنمنٹس. اب ان کو آپ نے انڈو کرنا ہے کیونکہ وی ہیو بن لیونگ اے ڈینجرس لائف اسٹائل. اب ہم وہ مزید افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت آپ، میرا خیال ہے آپ کے پاس جتنے فارن ریزروز پڑے ہیں وہ بھی بوروڈ منی ہے، وہ فکس ڈپازٹس ہیں، وہ آپ کی اپنے سیلف جنریٹڈ نہیں ہیں. سو آئی تھنک وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف دا لائن. ناؤ اٹس میک اور بریک ٹائم. تو یا ہم اپنی حرکتیں سیدھی کر لیں، اپنی پلاننگ ٹھیک کر لیں، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں، یا پھر وی ول فیس کلیپس. وہ بحث قوم ایک 28 کروڑ یا 25 کروڑ کی آبادی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اچھا، اسی کے اندر آپ نے جو بھی ٹیرفس کا ذکر کیا ہے، نیکسٹ کویشچن ریلیٹس ٹو دیٹ ایکچولی. ایز این
انڈسٹری ویٹرن آپ، کیونکہ انڈسٹری میں آپ یوز کرتے ہیں، دا ڈائریکٹ افیکٹ آف اٹ، اینڈ ایٹ ٹائمز کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ بینیفیشری بھی ہوئے ہوں اس کے. تو جو گیس کا کرائسس چل رہا ہے اس وقت، تھوڑا سا ایک تو جنرل بھی بتائیے گا، اوور آل جو ہم پہلے ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو گیا، گیس کو 800-900% بڑھ گئی ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ جتنا بجلی مہنگی اتنی گیس بھی مہنگی ہو جائے گی. یہ باہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یہاں ہو رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ انڈسٹری کے لیے اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیں، باہر ایسا نہیں ہوتا. باہر صرف 150 سے 200% اگر کہیں پہ گیس بڑھی ہے نا، تو وہ ان جگہوں پہ بڑھی ہے جہاں پہ نیچرل گیس ڈسکوریز نہیں ہیں، اور جو نیٹ امپورٹنگ نیشنز ہیں جس طرح بنگلہ دیش ہے، ٹھیک، ان کا ٹیرف غالباً کوئی تقریباً $4 سے ابھی جا کے $7-7.5 ہوا. آپ کا ادھر پنجاب میں ٹیرف کوئی تقریباً $12 پلس ہے یا $12 کے قریب ہے، اینڈ سندھ میں تقریباً $1-1.5 کم ہے. تو ہم نے کیا ایسا کیا ہے، بنگلہ دیش نے ایسا کیا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے پچھلے 20 سالوں میں CNG کا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنایا، اینڈ جو چیز ہمارے پاس زمین کے نیچے آہستہ آہستہ ڈوینڈل کر رہی تھی اور ہم اسے ایکسپلور بھی نہیں کر رہے تھے اور ڈپلیشن میں تھی، ہم نے وہ ساری کی ساری CNG میں اڑا دی. دوسری چیز، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں پائپڈ گیس کا گھروں میں تصور نہیں ہے. وہاں پہ چلتی ہے LPG، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس، اور LPG کے سلنڈرز ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں میں باؤزرز ہوتے ہیں، تو وہ چلتے ہیں LPG پہ. جب آپ کے پاس ایک چیز زمین کے نیچے ہے ہی نہیں یا ختم ہو رہی ہے، کچھ سٹڈیز شو کرتی ہیں کہ 2033 تک یہ ختم ہو جانی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو ہماری نیچرل گیس ہے وہ شاید 2028 سے 30 کے درمیان میں رن آؤٹ کر جائے. پھر جو ہماری ایک اوور آل فسکلی کیش ٹریپڈ اکانومی ہے، کیا وہ $100-150 کے LNG کے جہاز ایک امپورٹ کر کے مہنگی $14-15 کی گیس سسٹم میں جو ڈومیسٹک گیس کا ٹیرف ہے غالباً $4 سے $6، اس پہ کیا ہم دینا افورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی $14 کی چیز لے کے $10 کا خسارہ کب تک کریں گے اس پہ؟ تو یہ ہمارے سر کور سٹرکچرل ایشوز ہیں. انڈیا میں 55,000 کلومیٹر کی گیس پائپ لائن بچھائی گئی فرام نارتھ آف انڈیا ٹو ساؤتھ آف انڈیا. آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ 2,10,000 کلومیٹر کی گیس پائپ لائن بچھائیں، حیدرآباد سے لے کے بھاول نگر تک، مردان سے لے کے سکھر تک؟ یہ کس نے اجازت دی، یا سیاستدانوں کو کس نے یہ حق دیا؟ کیا اس وقت اوگرا سو رہا تھا، یا جو ریگولیٹری اتھارٹیز تھی وہ سو رہی تھی؟ پھر ساتھ ساتھ آپ کا CNG بھی چلتا رہا. جب ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، یا تو آپ کے پاس گیس اتنی وافر مقدار میں ہوتی، آذربائیجان، قازقستان کی طرح، کہ آپ شہر کی ساری لائٹیں آن کر کے پھر رات کو ہوا میں بھی چھوڑ دیتے. جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ نے بہت زیادہ اپنی ریزیڈینشل ایکسپینشن کی، کمرشل ایکسپینشن کی، انڈسٹریل ایکسپینشن اتنی ہوئی نہیں، اینڈ آپ پائپ بچھاتے گئے. تو سر وہ جسے میں نے آپ کے پہلے سوال میں کہا وی ہیو بن لیونگ ڈینجرسلی، تو یہی سر ہم خطرات کے ساتھ جیتے رہے ہیں، اینڈ وی ہیو بن لیونگ لگزوریسلی، جو ایک لائف سٹائل ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اب اس کی قیمت ادا کرنے کا وقت آ گیا. اور یہ کلیکٹیولی کیا ہم سب نے مل کے، یہ ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. آبویسلی اس میں سب سے زیادہ بلیم جو ہے ماضی کی حکومتوں کو دیا جا سکتا ہے. اب جو موجودہ حکومت ہے یا کیئر ٹیکر، انہوں نے ٹھیک ہے مورٹوریم لگایا کہ نئے گیس کے کنیکشنز نہیں دیے جا سکتے، اگر دیں گے تو وہ 100% LNG پہ دیں گے. لیکن سر ہمیں یہ ساری چیزیں ریوزٹ کرنی ہیں کہ ماضی کی غلطیاں کس کس نے کی ہیں. اور دوسرا کہ خالی ریسٹرکشن، وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ نے انکم میں ایک تو سیونگ کرتے ہیں، بٹ انکم کا ریسورس بڑھانے کا بھی سوچنا ہوتا ہے. دونوں سائڈ دیکھنی ہوتی ہیں، ڈاؤن سائڈ کو کم کرنا، بٹ اپ سائڈ کو اپ اسکیل کرنا، وہ بھی کام ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر گیس کے اوپر مورٹیور جو بھی ہے، بٹ وہ نیچرلی ہماری پاکستان میں ایک ہی چیز بڑھنے کے جو امکان ہے، بلکہ جو شیورٹی ہے، دیٹ از دا پاپولیشن، رائٹ. تو نیچرلی وی ول ہیو ٹو ہیو مور ڈیمانڈ. میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ 6 بلین کیوبک فیٹ سے اب 7 بلین کراس کر جائے گی ڈیمانڈ. پروڈکشن ہماری 2 بلین کیوبک فیٹ سے بھی نیچے گر جائے گی. تو جب تک ہم نئی ایکسپلور نہیں کریں گے تو خالی موریٹوریم وڈ ناٹ بی انف فار دس کرائسس. دیکھیں سر، جو ایک ہوتی ہے نا پلاننگ، وہ ہمیشہ آنے والے 25-30 سالوں کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے کہ آج آبادی کتنی ہے، 25 سال میں کتنی ہوگی، آج اس آبادی کے لیے کتنا الیکٹرک انفراسٹرکچر، گیس انفراسٹرکچر ہے، اور 25 سال بعد آپ کو کتنا گیس اور الیکٹرک انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا. اچھا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم نے بجلی کے گھر تو شاید لگا لیے, لیکن جن کو آپ پاور پلانٹس کہتے ہیں, صحیح لگے غلط لگے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو جتنی ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لائنز لگانی چاہیے تھیں وہ ہم اتنا نیٹ ورک بنا نہیں سکے. گیس میں بھی ایگزیکٹلی وہی پرابلم ہے. دوسری چیز سر, ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, کاسٹ ہوتی ہے. یہ سارا فاسل فیول بیسڈ ہے. گیس آپ نے زمین سے نکالنی ہے, امپورٹ کرنی ہے. بجلی کے گھر جو ہم نے لگائے وہ پریما فیشا وہ سارے کے سارے آپ نے تیل پہ لگا لیے, اور تیل جو ہے آپ کے قابو میں نہیں ہے, کیونکہ نہ ہم آئل کے کوئی میجر پروڈیوسر ہیں, نہ ہم کوئی گیس کے میجر پروڈیوسر ہیں, نہ ہماری کوئی اتنی وائبل یا اٹریکٹیو ڈرلنگ پالیسی ہے. اس ملک میں کوئی 30 سے 32 انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی تھیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی. وہ اس وقت ساری کی ساری پیک اپ کر کے جا چکی ہیں, کیونکہ آپ نے کوئی اچھی پالیسی نہیں رکھی. اب اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے ایران, وہ کوئی تقریباً 3 سے 4 ملین بیرل آئل کے پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. گیس میں بھی اس کا ٹھیک ٹھاک کوانٹم ہے. اب آپ کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہے. جو بلوچستان آپ کا ہے وہ ادھر بھی ہے, تو یہ مطلب ایک کامنالٹی. اب ان کے یہاں تیل اور گیس ہو اور آپ کے یہاں نہ ہو تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. جی جی جی. آپ کا سی بھی شیئرڈ ہے. تو ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہماری آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن پالیسیز آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہیں, یا اٹریکٹیو انف ہی نہیں ہے کہ ادھر کوئی انٹرنیشنل کمپنی شیل, برٹش پیٹرولیم, ایکسون موبل, کونوکو فلپس, کچھ طرح کے ٹوٹل آ کے کریں. تو یہ تو سر ہمارا اپنا قصور ہے نا. کیپیکس ہم اس کو کس کو الزام دیں گے؟ اپنا ہی ہے سر, بالکل. اور یہ سمجھ نہیں آتی ایک بات سر کہ وی امپورٹ 85% آف آور آئل نیڈس, وی امپورٹ 30% آف آور گیس نیڈس, similarly 20% for coal and 30-40% for LPG or maybe more than that. A country which is highly dependent, یا ہم we are vulnerable to international markets, we are exposed to that. Why on earth a country like this will not invest on oil and gas? میرے خیال سے تو ٹی وی پہ بات ہی سے بھی ہونی چاہیے. آئل اینڈ گیس میں نے کبھی نہیں سنا سر. سر بات ہے نا 76 سالوں میں جو آپ نے صرف منگلا تربیلا یعنی ایک اس سے بہت زیادہ چھوٹا غازی بروتھا بنایا جی, تو آپ کو کس نے روکا تھا باقی ڈیم بنانے سے؟ 76 سال ہم کیا سوتے رہے ہیں بحث قوم؟ کیوں نہیں آپ نے سارے بنائے؟ آپ نے 30 یا 35 سال لگا دیے نیلم جیلم بنانے میں. وہ بھی جو ہے ایک اس میں بھی پھر بعد میں فلاز آتے رہے, ابھی بھی وہ 100% آپریشنل نہیں ہے. تو سر یہ سارے قصور ہمارے ہیں جو ہم باہر کی دنیا کو الزام دیتے رہتے ہیں جی, یہ سازش ہوگی وہ ہوگی. آئی تھنک ہم انٹلیکچولی کرپٹ ہیں اینڈ انٹلیکچولی ہمیں ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے ساری. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. وہ بات کہیں اور نکل جاتی ہے, اخبار میں کہیں باٹم کارنرز کے اوپر یہ آئل اینڈ گیس کی نیوز آئی ہوتی ہے, مین پہ صرف پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے کہ وہ خدا مطلب اب بس کر دیں, نیریٹو چینج کریں, لوگوں کو پتہ لگے یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. سر میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں کیپٹلزم کو ترجیح نہیں دی گئی. آپ دنیا کا کوئی بھی آپ نیوز نیٹ ورک لگا لیں, 8 سے لے کے 10 بجے تک ہم صرف سیاست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. کیا کوئی 8 سے 10 بجے تک یہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ اکانومی کو کس طرح سیدھا کرنا ہے؟ ایک بھی نیوز چینل, ایک بھی پرنٹ میڈیا میں بس یہ چیز نہیں ڈسکس ہو رہی. ایبسلیوٹلی ایگری سر. فائنلی مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ somebody is agreeing with me on these things سر. اچھا سر, الیکٹریسٹی کا بھی اگر چھوٹا سا ویسے ایز انڈسٹری وائز کمپیریزن دے دیں ہم لوگوں کو, یا آپ جس طرح انڈسٹریلسٹ ہیں, کتنا زیادہ آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے ایکسپینس when we compare it to India, when we compare it to Bangladesh or other regional countries? دیکھیں سر, ہم نے نا اس پہ پوری ایک اسٹڈی کی اور ایپٹما نے اس میں ایک کیمپین اٹھایا تھا سن 2018-19 سے کہ آپ ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس دیں. ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس RCET کا مطلب یہ ہے کہ ان کمپیریزن ود بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, سری لنکا اینڈ ویتنام, آپ صرف ہمیں یہ دے دیں, ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. پھر آپ ہماری انڈسٹری کی گروتھ دیکھیں. ہمیں سر یہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرفس 2019 میں ملے. 2019 میں سے پہلے پاکستان کی اجتماعی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کوئی 12 سے 13 بلین ڈالر تھی. ٹھیک. جب ہمیں یہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرفس انرجی ٹیرفس ملے, $6 کی گیس اور 7.5 سینٹ کی بجلی, جو کہ بعد میں $9 کی گیس اور 9 سینٹ کی بجلی ہو گئی تھی, اس کے باوجود ہم نے 2019 کے $12 بلین کی ایکسپورٹ کو ہم 2022 تک ود ان اے اسپین آف 3 فائنینشیل ایئرز
$19.5 بلین تک لے گئے تھے, یعنی کہ $7.5 بلین سے آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھی, اینڈ آپ کی جو کلیکٹیو ایکسپورٹ 20-21 بلین ڈالر پہ آ گئی تھی فائنینشیل ایئر 2018 میں, اس کو ہم اٹھا کے فائنینشیل ایئر 2022-23 کے اینڈ تک $31 بلین تک لے گئے, یعنی کہ $12.5 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 19.5 پہ چلی گئی, اینڈ 20-21 بلین کی ٹوٹل اسٹیگننٹ ایکسپورٹ $31 بلین تک چلی گئی. یہ ریکارڈڈ فگرز ہیں ود دا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس, یہ کو میں میک اپ نہیں کر رہا. پچھلے سال $31 بلین کی ایکسپورٹ 27.5 پہ گر گئی, اینڈ $19 بلین کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 16.5 پہ آ گئی. یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت کی حکومت وقت نے ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس ہم سے واپس لے لیا. ان کے اپنے ریزنس تھے کہ جی IMF ہمارے سر پہ ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. اس وقت سر انڈسٹری کو کوئی سبسڈی نہیں مل رہی, نہ ہم سبسڈی مانگ رہے ہیں. الٹا انڈسٹریل کسٹمر آف پاکستان سے 222 ارب روپے ایکسیسو بلنگ چارج کی جا رہی ہے تاکہ وہ ڈومیسٹک اور کمرشل کے لائن لاسز, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, انیفیشنسیز اینڈ تھیفٹ کو وہاں سے کمپنسیٹ کیا جا سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اگر آپ نے یہ بوجھ انڈسٹری پر ڈالنا ہے تو انڈسٹری آپ کی نہیں چل سکے گی. دوسری چیز, بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ویتنام, سری لنکا, یہاں بجلی کا ٹیرف آپ بھلے نیٹ پہ چیک کر لیں 6 سینٹ سے لے کے 10 سینٹ کے درمیان میں چل رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہمارا ٹیرف تھا وہ 9 سینٹ سے اٹھا کے 17.5 سینٹ پہ ہم لے کے چلے گئے. گیس کا ٹیرف $4 سے $60 چل رہا ہے انہی ملکوں میں جن کا میں نے نام لیا, جو ہمارے پڑوسی ملک ان کمپیٹیٹرز ہیں. اور ہمارے یہاں اس وقت پنجاب میں کوئی نارتھ آف $12 ہے, اینڈ سندھ میں تقریباً $10.5 سے $11 ہے. تو سر آپ اپنی مہنگائی, اپنی انفلیشن کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جی, اس کو شاید آپ ایک لوکل مارکیٹ میں, لوکل لباس میں, لوکل ہینڈی کرافٹ میں, لوکل جوتے میں چڑھا کے ود مے بی امپورٹ پروٹیکشن آپ لوکل عوام کو تو آپ وہ پاس آن کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ میں وہی چیز بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا کے مقابلے میں پاس آن کروں, وہ پاس آن ہونی نہیں ہے. لیبر کاسٹ کا ہمارا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انفیکٹ ہماری لیبر کاسٹ از کمپیٹیٹیو ایٹ $32,000 یا $120. آپ کا ایشو ہے ہی انرجی کاسٹ کا, انٹرسٹ ریٹ کا, اور 18% GST کا. رائٹ. بجلی آپ 17.5 سینٹ پہ لے گئے, ریجن میں 8 سے 10 سینٹ ہے. گیس آپ $12 پہ لے گئے, ریجن میں 4 سے $60 ہے. تو سر یہ 100% ڈفرینشیل کے ساتھ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں صنعت لگے, تو وہ سر پھر ممکن نہیں ہونا. 19-20% آپ کو بینک دے رہا ہے. ٹھیک. سر فائنل کویشچن سے پہلے نا ایک اور چیز کہ ٹیکسٹائل میں ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا میں خود بھی تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس ہے ٹیکسٹائل کا, اینڈ وین ایور آئی یوز ٹو اسپیک ود پیپل, وہ جس طرح ہم نے ابھی بات کی ٹیکسٹائل کی کمپلینز ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ٹیکسٹائل انڈسٹری یا جو ٹیکسٹائل کے انڈسٹری ان کی بھی تو سر کچھ رسپانسبلٹیز دیکھیں نا. جب ٹیکس لگتا ہے تو سب سے پہلے انڈسٹریلسٹ اس پہ بولتے ہیں. انڈسٹریلسٹ سے مراد ہے سارے بزنس مین, بزنس کمیونٹی. جب کوئی بھی اس طرح کی ٹیرفس بڑھانے, اب ظاہر ہے نیچرلی آپ نے کہا تھا کہ مہنگی چیز لے کے آگے سستی تو نہیں بیچ سکتے, اینڈ سبسڈیز ہماری آلریڈی کتنے اٹ رنز انٹو ہنڈریڈز اینڈ بلینز آف پاکستانی روپی. IMF کے پاس ہم خود جاتے ہیں, اب جب وہ آتے ہیں ان کی کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں, ان کو میٹ کرنا پڑتا ہے. اب گورنمنٹ نہ کرے میٹ تو ہم شروع میں ہم نے ڈسکس کیا وی کی ناٹ افورڈ ٹو ڈیفالٹ اے کنٹری آف دس پاپولیشن. اینڈ تھرڈ کہ انڈسٹری میں یہ بھی سنا گیا ہے دے ڈونٹ ری انویسٹ اپنی پرسنلی, دے اون پرائیویٹ جیٹس, کارز, ایوری تھنگ. لیکن انڈسٹری میں جب ری انویسٹ کرنے کی باری آتی ہے یا BMRs کرنے کی باری آتی ہے, انڈسٹری کو اپڈیٹ کرنے کی باری آتی ہے, دیٹ از ناٹ آبزروڈ. یہ کامن آبزرویشن ہے جو میں نے خود بھی. اس کے بارے میں کیا آپ کا کہنا ہے؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ ری انویسٹمنٹ ان انڈسٹری ہوئی ہے. گورنمنٹ نے 2 اسکیمز نکالی تھیں, کنسیشنری فائنانس اسکیمز, LTFF اینڈ ٹرف. LTFF غالباً 5% آل ان پہ تھی, اس کا پھر گورنمنٹ نے بعد میں ریٹ کو 17-18 پہ لے گیا, اینڈ جو ٹرف ہے وہ بھی 3% آل ان پہ ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک کے پاس, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے, اینڈ وہ ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ LCs کھلی تھیں, اینڈ وہ LCs کے اگینسٹ مشینری آئی, مشینری کے ڈاکیومنٹس پاکستان میں ریٹائر ہوئے. سو انویسٹمنٹ بہت ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. اب آپ کی بہت ساری انڈسٹری ہے جو ایج کر رہی ہے, پرانی ہو رہی ہے, اسے سر کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ
کیوں ری انویسٹ کرے. انفیکٹ انڈسٹری آپ کی آج کے دن میں بند ہو رہی ہے. ایک گلوبل سلمپ بھی ہے, انٹرسٹ ریٹس دنیا میں بھی اوپر گئے ہوئے ہیں, پاکستان میں تو خیر 22% کا کائبور ہے جی. تو سر کوئی ایسی وجہ یا کوئی ایسا انسینٹیو ہو, ہاں پھر جب آپ کی چیزیں ٹھیک ہوں گی پھر ڈیفینیٹلی انڈسٹریلائزیشن ہوگی, لیکن اس وقت ملک میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, رادر ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. اب یہ حکومت وقت کو دیکھنا ہے کہ اگر حکومت نے IMF سے قرضے لینے ہیں, ورلڈ بینک سے قرضے لینے ہیں, ADB سے قرضے لینے ہیں, وہ واپس بھی کرنے ہیں. وہ قرضے واپس کرنے کے سر صرف 2 یا 3 طریقے ہیں: ایکسپورٹ, ڈالر ریونیو, ریمیٹنسز اینڈ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا. خدا رہا آپ اس میں سے کم 2 چیزیں تو ٹھیک کر لیں. ہم نے تو اس میں سے ایک بھی نہیں ٹھیک کی. ہماری ایکسپورٹ الٹا گر گئی, بنگلہ دیش کی مینٹین رہی, انڈیا کی بڑھ گئی, چائنا کی بھی مارجنلی گری لیکن اب پھر سے آن دا رائز ہے, ہماری گر رہی ہے. ریمیٹنسز بھی آپ کی ڈکلائن پہ ہیں. ٹیکس ٹو GDP میں وی آر ون آف دا ورسٹ پرفارمنگ نیشنز ان دا ورلڈ. 20%, 22% انڈسٹری کا کنٹریبیوشن ہے ٹو GDP اینڈ ٹیکس میں انڈسٹری کا 70% کنٹریبیوشن ہے. جو آپ کا ایگری ہے وہ 22% وہ بھی ہے, ریٹیل بھی 22% ہے, لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ٹو ٹیکس ہے آرگنائزڈ ریٹیل کو چھوڑ کے باقی ساروں کی لیس دین 2% ہے. تو اگر آپ نے سارا بوجھ انڈسٹری پہ ڈالنا ہے اور اگر آپ نے انڈسٹری کو ہی ولن پینٹ کرنا ہے, یا کئی ایسے جرنلسٹ ہیں وہ پھر انڈسٹری کو ولن پینٹ کرتے ہیں, تو سر پھر کون انڈسٹری لگائے گا, کون انڈسٹری چلائے گا؟ پھر آپ نے شہروں کو ربر بینڈز کی طرح کھینچا, آپ ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز پر ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز کاٹتے گئے. کسی کے پاس 1000 کنال تھا وہ آگے سے 20,000 کنال بیچ گیا, اب شف عوام ہے. تو یہ کیا ان معاملات میں ریگولیٹر سو رہا تھا؟ تو یہ سر آپ کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کیا آپ نے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے, کیا آپ نے ٹیکس بیس بڑھانا ہے, کیا آپ نے اوورسیز پاکستانی کو انسینٹیوائز کرنا ہے ریمیٹنس کے لیے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی 2-4 لوگ ہوں گے ان کے پاس اگر اچھی گاڑیاں ہیں یا اگر ان کے پاس جہاز ہیں, تو سر میرا خیال ہے یہاں پہ تو ایک عام بچے کو کلاس 9 کلاس 10 کے اسٹوڈنٹ کو ہمارے ٹاپ 20 انڈسٹریلسٹ کا نہیں پتہ, لیکن اسی کلاس 9 کلاس 10 کے بچے کو امبانی کا پتہ ہے, ٹاٹا کا پتہ ہے, گودریج کا پتہ ہے. تو یہ سر ہمارا کلیکٹیو فیلئر ہے ایز اے قوم, رائٹ, کہ ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو, اپنے بزنس مین کو پروٹیکٹ نہیں کیا. اچھے برے ہر کام میں ہوتے ہیں, لیکن ہم نے انہیں پروٹیکٹ نہیں کیا, ہم نے انہیں انسینٹیوائز نہیں کیا. اور آج کے دن ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, ہمارے یہاں بجلی بڑھ گئی ہے, ہمارے یہاں گیس بڑھ گئی ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے بزنس, ٹریڈ, کامرس کے لیے کیا کیا, اس کو فروغ دینے کے لیے, اس کو ترجیح دینے کے لیے. فیئر انف, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فیئر انف سر, ٹاپک تو اتنا انٹرسٹنگ ہے, آپ کو دوبارہ انشاءاللہ انوائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی کافی چیزیں ایسے پوائنٹس ہیں جو ایڈریس نہیں ہوئے. بٹ اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے جو وے فارورڈ, لیکن وے فارورڈ کوئی ایسا کائنڈلی بتائیں جو پریگمیٹک ہو. ایک تو نا کرپشن ختم کر دیں, ٹرانسپیرنسی لے آئیں, تو سب کو کوئی پریگمیٹک وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے کہ اب نیچرلی ونس اگین مہنگی بجلی, امپورٹ اورینٹیڈ اکانومی, آگے ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس کو کم کریں. اس گیپ کو, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں سر, میں اس کو نا انڈسٹری کے پرسپیکٹیو سے آپ کو بتاؤں گا. جی, آپ کو ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس دینے ہوں گے. آپ کو جو انڈسٹری سے اب کراس سبسڈی لے کے ڈومیسٹک اور کمرشل کے لائن لاسز, TND لاسز, وہ آپ کو ختم کرنا ہوگا اگر آپ نے اس ملک میں خدا رہا انڈسٹری کو پھر سے ترجیح دینی ہے اینڈ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے, لوگوں کو کام پہ لگانا ہے, ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا ہے, کرائم کو ریڈیوس کرنا ہے, سوشل رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. آٹے کی بوریاں بانٹ کے یا یہ مختلف پیکیجز لا کے, سر یہ کوئک فکس میجرز ہیں, اس سے کوئی آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو اپنی ایگری کو بوسٹ کرنا ہے, آپ کو ماڈرن اریگیشن ٹیکنیکس, آپ کو فارمر کو بھی انسینٹیوائز کرنا ہے تاکہ وہ ییلڈ پر ایکڑ, چاہے وہ گندم کی ہے, چاہے وہ کپاس کی ہے, چاہے وہ مکئی کی ہے, چاہے وہ آلو کی ہے, وہ بڑھائے. جتنی آپ کی ایگری ییلڈ بوسٹ ہوگی اتنا آپ کے رورل ایریاز میں خوشحالی آئے گی, اتنا وہ انکم آپ کی لوکل اکانومی میں واپس جائے گی. پہلا آپ کو ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرفس دے رہے ہیں. میں خالی یہ ٹیکسٹائل کے لیے بات نہیں کر رہا, ہم نے SIFC اینڈ حکومت وقت سے اینڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے 9 سینٹ کی بجلی مانگی ہے تاکہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گیس میں بندشیں ہیں, ہماری اپنی نیچرل گیس ڈپلیشن میں اور ہم اتنی امپورٹ نہیں کر سکتے ڈیو ٹو فائنینشیل کنسٹرینٹس, تو آپ ہمیں 9 سینٹ کی بجلی دیتے ہیں, ہم گریڈ پہ شفٹ ہو جائیں گے.
اس سے ایک تیر سے دو شکار ہوں گے. جتنی آپ کی اس وقت بجلی کی کیپیسٹی لگ چکی ہے, آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ والا ایشو ہوگا, کیونکہ ساری انڈسٹری B3 انڈسٹریل ٹیرف, B4 انڈسٹریل فیڈر, B4 گریڈ, وہ سارے کا سارا بجلی پہ شفٹ ہو جائے گا. آپ کا سرکولر ڈیٹ اور یہ ساری چیزیں ایڈریس ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ اپنی ایگریکلچرل ییلڈ کو بوسٹ دیں, آپ ہائیبریڈ سیڈز لائیں, آپ کریکٹ سیڈز لائیں, آپ کریکٹ پیسٹیسائڈز لائیں. ایپٹما نے بھی اس میں لیڈ لی. کاٹن کی آپ کی کراپ 5 سال سے فیل ہو رہی تھی, وہ اس سال واپس بوسٹ ہو کے کچھ 5.5 ملین بیل سے آفیشلی 8.5 ملین بیل پہ واپس گئی ہے, اینڈ ان آفیشلی مے بی 10.5 پہ. تو اس میں ہم نے صرف اسٹینڈرڈائزیشن آف سیڈ اینڈ فرٹیلائزر کروائی بائی پروونشل منسٹری آف ایگریکلچر, نیشنل منسٹری آف ایگریکلچر, تو اس کا آپ آؤٹ پٹ دیکھ لیں. سپورٹ پرائز بڑھوائی. تیسرا, آپ کو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم GST کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ آپ 18% GST جو آپ نے لگایا ہے, جتنا FBR کلیکٹ کرتی ہے اس سے FBR 1.5 میں بھی 2 گنا زیادہ ریفنڈ کر بیٹھتی ہے. ٹھیک. تو اس کاسٹ کو آپ ایک فکس کاسٹ کر دیں 5% نان ریفنڈیبل, تاکہ ہم اس مسئلے سے نکلیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ کا جو 22% کائبر ریٹ ہے یہ سر پروہیبیٹیولی ہائی ہے. 22% کا مطلب ہے 24.25%. انڈسٹری آپ کی لگ نہیں رہی, آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. بینکس کے آپ کے ریجنلی ریکارڈ پروفٹس ہیں کمپیئرڈ ود بینکس ان بنگلہ دیش اینڈ انڈیا, بیکاز وہاں پہ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اتنا نہیں ہے, آپ کے یہاں بہت زیادہ ہے. تو 80% بینکس اپنا پیسہ گورنمنٹ ٹریجری بلز میں لگا رہے ہیں. انڈسٹری کو کریڈٹ آف ٹیک جو ہے سبسٹینشلی ریڈیوس ہو گیا, اور بینکس آر ناٹ انٹرسٹڈ ان گیونگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر فار XYZ ریزن. اور جس ملک میں ویسے بھی آپ کو ٹی بلز پہ 21-22% ملے گا, تو گورنمنٹ ہی بیسٹ کسٹمر ہو جائے گی. تو یہ سم ہاؤ سم ویئر اس کو آپ کو روکنا پڑنا ہے, یا کوئی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز لانے پڑنے ہیں کہ ایک بینک اپنے ٹوٹل کیپٹلائزیشن سے 5-10-20% سے زیادہ ٹی بلز میں انویسٹ نہیں کر سکتا, ورنہ سر یہ اس طرح کبھی بھی آپ واپس انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, آپ GST کو ٹھیک کریں, آپ بجلی گیس کے ریٹ کو ٹھیک کریں, آپ انٹرسٹ ریٹ کو ٹھیک کریں, آپ اپنی ایگریکلچرل ییلڈس کو بوسٹ کریں, آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں. تو میرا خیال ہے سر یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈویبل ہیں اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک, فیئر انف. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین سر. آئی بلیو انڈسٹری پاکستان کی از اے ویری ڈائنامک سبجیکٹ اینڈ اٹ نیڈس مور ایپیسوڈس. تو وی ول ڈیفینیٹلی ہیو ٹو بادر یو ونس اگین. موسٹ ویلکم. ہم اسپیسیفکلی انرجی کرائسس اور اسپیسیفکلی ایگریکلچر کے لحاظ سے, کیونکہ ٹیکسٹائل افیکٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی بات ضرور کریں گے آپ سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو.